سچویشن بالکل ڈفرینٹ ہے. جیسے وی ڈونٹ نیڈ فوڈ, وی ڈونٹ وانٹ واٹر, وی ڈونٹ ہیو فوڈ. ہمارا راشن بھی بہت ہے, کھانا بہت ہے, سب کچھ بہت ہے. ٹھیک ہے, واٹ یو وانٹ, ہمیں برتن چاہیے, ہمیں میٹرس چاہیے, پنکھے چاہیے, اس طرح کی چیز چاہیے. گھر بھی وہ لوگ پتھر سے دوبارہ, پتھر جو گرے ان سے دوبارہ بنا لیں گے, اپنا انتظام کچھ کر لیں گے. بٹ ان کو یہ سامان چاہیے جو کہ وہاں اتنا ریڈیلی اویلیبل نہیں ہے. پنجاب میں اٹس اے مکس تھنگ. It's a little bit of reconstruction and settlement as well as survival. Sindh is still in a survival phase. Because بہت ساری امداد جاری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کے چینل نے بھی دکھایا تھا کہ لوگ وہاں ٹرک جاتے ہیں, لٹ جاتے ہیں. The more powerful ones get the more stuff, and maybe the more needy one does not even have the energy to walk to the truck and get a carton or a pack. So ابھی تک وہ ڈسٹریبیوشن ایشوز بھی آ رہے ہیں, چیلنجز بھی آ رہے ہیں, بٹ وی فیل دیٹ اسٹل اٹس اے گیم آف سروائول ان سندھ. اچھا, آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یعنی یہ ہم سب کی آبزرویشن بھی رہی ہے, میڈیا نے بھی اس پہ کرٹیسائز کیا, لوگوں کے اپنا مزاج کا بھی فرق ہوتا ہے. شہزاد, وائی ڈو یو تھنک کہ سندھ میں اتنی لا لیسنس ہے؟ ایک تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے جی چلیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں, لوگوں کو اپنی زمین سے بہت محبت ہے, دے ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو موو, ان کو شاید کمیونیکیٹ نہیں کیا گیا, ایڈمن تیار نہیں تھی. آج بھی کہا جاتا ہے دے پیپل ہو آر ٹاکنگ کہ ہر روز سرٹن ایڈمن پرسنلز آر کلیمنگ کہ جی ان کے یہاں روز 15,000 لوگوں کو بریانی کھلائی جا رہی ہے, اور اس کے لیے ایک ایکس اماؤنٹ آف منی وہ گورنمنٹ سے کلیم کر رہے ہیں. لیکن آپ اور ہم بھی جانتے ہیں اس میں کتنی ٹرانسپیرنسی ہے. تو یہ جو لکوناز ہیں یہ کیوں ہیں سندھ میں؟ دیکھیے, میں سندھ میں رہا بھی ہوں, میں سندھ سے پڑھا ہوں, میرا یونیورسٹی سے میں نے انجینئرنگ کی ہے. تو میں نے وہاں دیکھا ہے کہ وہاں پر جو وڈیرا جو انفلوئنس ہے وہ بہت بہت زیادہ ہے. اگر آپ کراچی, حیدرآباد, اس کے بعد آپ نکلیں تو سکھر, میرپور خاص, حالانکہ بڑا شہر ہے, سکھر ایک بہت بڑا شہر ہے, اس کے اگر آپ آؤٹسکرٹس دیکھیں تو پورا وڈیرا شاہی. مطلب وہ لوگ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہیں اپنے وڈیروں پہ اور وہ ان چیزوں پہ. یہ بہت زیادہ. پنجاب اگر آپ دیکھیں, پنجاب میں کافی ڈیولپمنٹ ہے, حالانکہ وہاں بھی ہے, وہاں سرائکی بیلٹ میں کافی ہے, لیکن شہروں میں, میٹروز میں وہاں کافی وہ ہے. لیکن میں پھر بھی یہ چیز سب سے امپورٹنٹ جو چیز وہ کروں گا کہ سندھ کے اندر جو کانفرنس جو آ رہی ہیں اس میں کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے. کہ جس طرح سے بند توڑے گئے اور وہ پھر بلوچستان کی طرف اس کا رخ ہو گیا. جمالی صاحب ہمارے ایکس پرائم منسٹر, وہ بھی چیخ پڑے گی کہ کیا ہوا ہے. مطلب اگر آپ میپ میں دیکھیں تو اس جگہ پہ پانی جانے کا کوئی چانس نہیں تھا, لیکن جس طرح سے گیا ہے وہ خیر وہ پولیٹیکل بیان ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, ہمیں اس میں پڑھنا نہیں چاہیے. لیکن کافی مطلب دال میں کالا ہے, مطلب دال ہی پوری کالی ہے مجھے لگ رہا ہے. شہزاد, مجھے یہ بتائیں کہ سنس یو اسٹڈیڈ ان سندھ, آپ کا ایکسپیرینس بھی ہے, یہ جو یعنی میں صرف میرا اتنا زیادہ مجھے شہروں کا پتہ نہیں ہے, اور یہ جو ایک ابھی پریزیڈینشل ہم نے سنا ہے کہ سجیشن آئی ہے ون ٹائم فلڈ ٹیکس کی, تو 500 گز, 1000 گز, یہ ایک پھر اس میں رائے ہمارے اینالسٹ نے, ایک ایکسپرٹ نے دی جی کتنے میرے خیال میں 500 یا 1000 گز کے گھر ہوں گے ان چھوٹے شہروں میں سندھ کے. یعنی ایک طرح سے ہم بڑا کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ٹیکس لاگو کیا جائے وہ کریں صرف سندھ پہ, اور جس طرح کی اس میں کنڈیشنز لگائی گئی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ برنٹ ایسا لگتا ہے کراچی پہ آئے گا. آپ کیا سوچتے ہیں ان سجیشنز کے بارے میں؟ دیکھیے, اگر یہ صرف اور صرف ان لوگوں سے لیں گے جو دے سکتے ہیں, جو نہیں بھی دینا چاہتے اور وہ دے سکتے ہیں تو وہ دے دیں گے. ویسے اگر میرا 500 کا گھر ہے, اگر میرے پاس ٹیکس لگا دیا میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا. لیکن کیا یہ ان لوگوں سے لے پائیں گے جن کے واقعی 1500 گز کے گھر کراچی کے علاوہ بھی ہیں, بس سکھر, حیدرآباد, آپ کا میرپور خاص, وہاں بھی جس طرح سے بتاؤں کہ سارے کے سارے غریب لوگ افیکٹ نہیں ہوئے ہیں سندھ کے سیلاب سے, بہت سارے امیر لوگ بھی ہوئے ہیں, اور جو لوگ امیر لوگ آلریڈی ہوئے ہیں وہ ان پہ اور برڈن ہم ڈال دیں گے. اور لے دے کے بعد کراچی پہ ہی آئے گی یا لاہور یا اسلام آباد یا 3-4 شہروں پہ. ہاں, تو اتنا بڑا اماؤنٹ. اینڈ ایون ود ان کراچی ہم دیکھتے ہیں کہ فلیٹ ٹیکس کی بات ہو رہی ہے. 500 اسکوائر یارڈز ہاؤس ان ڈیفینس ڈز ناٹ ایکول ان اینی مینر ٹو 500 اسکوائر یارڈز ہاؤس ان مے بی ان ادر ایریا, ناظم آباد, ایف بی ایریا کی اگر ہم بات کریں. ریل یو آر ان ٹچ ود اے لاٹ آف ینگ پیپل, جیسے ابھی ہمارے کالرز بھی, دے ویری ہیپی دیٹ ینگ پیپلز, ینگ پروفیشنلز آر کمنگ فارورڈ اینڈ ٹرائنگ ٹو ڈو سم تھنگ دیم سیلوز. کیا اسپرٹ آپ نے دیکھی؟ کیونکہ اس تھرو آؤٹ رمضان وی ور کنٹروورسی سے ہم گھرے ہوئے تھے. کرکٹ کا معاملہ ہم نے دیکھا, پھر ایک کال فار ریولیوشن بھی آ گئی, پھر بیچ میں کہا جانے لگا کہ جی اتنے بڑے جو نیچرل ڈیزاسٹر ہے اس سے نپٹنے کے لیے ہماری ڈیموکریٹک مشینری تو بالکل اکوپ نہیں ہے. تو جب آپ یہ میڈیا پہ بات ہو رہی ہوتی تھی, اینالسٹ بات کر رہے ہیں, گھروں میں یہی بات ہو رہی ہے, تو جو والنٹیئرز آپ کے کیمپس میں آتے تھے فار دا ریلیف پیکیجنگ, ان کا کیا مائنڈ سیٹ ہوتا تھا, وہاں کیا بات ہو رہی ہوتی تھی؟ وہاں پہ سب سے پہلے تو یہ بات ہوئی تھی کہ آپ اس کو 24 آورس کرتے ہیں, ہم لوگ آئیں گے, کام کریں گے, ہمیں کرنا ہے سب. دے آل فیلٹ فار دس کیلامٹی اینڈ دے وانٹڈ ٹو ڈو سم تھنگ. دوسری چیز یہ تھی کہ ہمارے کیمپ میں ایک اور جو خاص بات ہوتی ہے وہ یہ کہ ایوری ڈے وی یوز ٹو ہیو دا نیشنل اینتھم ایٹ دا کیمپ, اینڈ اٹ واز ایکسٹریملی ویل ریسیوڈ, اینڈ پیپل اگین فیل دا اسپرٹ آف دا نیشن اینڈ آل. تو ایکسٹریم یونٹی, ایکسٹریم پیٹریوٹزم,
and extremely hard-working and dedicated youngsters that we have got in our camp. And उनके लिए सबसे बुरी खबर ये थी जब हमने कहा था कि रमज़ान तक we'll do the packing and then we'll go into more strategic initiatives. बाकी रोए हैं, मतलब मैं आपको बताऊं लड़के रो रहे हैं, एक sense of association हो जाती है. And this is going to be my very important question to you कि sustainability क्या है? You've started this thing, आपको इतना ज़बरदस्त response मिला है, 5,000 people who feel that they can actually bank on this platform. अब आगे क्या इरादा है? यानी beyond this, beyond Ramzan, beyond the flood relief, what will Help in a Box do? देखिए, Help in a Box जो है ना, basically it's not an NGO, it's not a company, it's a mindset. ठीक है? The concept of box is that we use the term box, but it's a generic term for any container. So anyway, anytime you want to help, barring even flood, you always put in something. Even if you want to give money, you put in an envelope or in a box or something like that. Gift boxes are thing. So we want to continue with this mindset कि यार हम लोगों की help करें wherever we can in our capacity. Second जो इसका जो हम लोग की जो शुरू से हम लेके चले वो ये कि we are not the experts in relief efforts. We are not the experts in reconstruction, rehabilitation, but we are the experts in doing things smartly and mobilizing the young people. I think that's a great strength that you've got. Expanding the bandwidth of people who are actually out there. Yeah. So right now we were you're just supporting enablers, you're catalysts in that. Like Army, I'll just give you a small example. Army की तरफ से हमें ये feedback आई है कि one, we are the biggest donor from Karachi to Pakistan Army. Two, the kind of packaging that we are doing, they're thoroughly impressed. But the people from the Army actually came down to say, yaar, who are you guys? Who is the company and who are the experts who are managing लोग this ये package? समझते हैं पता नहीं कोई फंडिंग वगैरह है पीछे. And I tell you, इसका क्रेडिट ना शहजाद को जाता है ना मुझे जाता है. ये उन यंगस्टर्स को जाता है जिन्होंने अपने सामने खड़े होकर पैकिंग की. And it was an ingenious idea, although you call it Help in a Box, but it was truly out of the box. आखिर में लोगों को ये भी बताना चाहेंगे कि you have now revised, like पिछले 7 दिनों से Help in a Box में जो activity हो रही थी, they had sort of moved away, slightly away from the relief goods, और यहाँ इन्होंने भेजे हैं लोगों को अब ईद पैक्स की तैयारी. ईद पैक्स की मेरे पास डिटेल्स हैं. ये चूड़ियाँ, मेहंदी हैं बच्चियों के लिए, इसके अलावा इसमें टॉयज हैं, कलरिंग बुक्स हैं, कलर पेंसिल्स हैं, बिकॉज there's a huge number of people, young children who are there in these camps. और आज आपने जाना है जी, मैं बिल्कुल नहीं भूली हूँ. आज हेल्प इन अ बॉक्स की टीम जा रही है ये सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. कहाँ जा रहे हैं, किधर से निकल रहे हैं, किस टाइम पे निकल रहे हैं. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन देम बाय द वे. दिस इज व्हाट शहजादा नदील हैव टोल्ड मी. सो ओवर टू यू. ये जरा डिटेल्स हमारे व्यूअर्स के साथ आप शेयर करें. हम लोग तकरीबन इंशाल्लाह 4 बजे निकलेंगे. हमारी 3 टीम्स हैं, राजाकाबाद, लांडी कैंप, मुराद मेमन, मलीर और इन तमाम जगहों पे हम जा रहे हैं. और हम बच्चों में ईदी, आपको पता है सैलाब ज़दगान के वाले बच्चे हों या नॉर्मल हों, बच्चे तो बच्चे होते हैं, बहुत मासूम होते हैं, तो उनको तो ईदी का वो एक फील आनी चाहिए कि ईद में उनको को गिफ्ट मिले. तो हमने एक गुडी बैग्स बनाए जिसमें आप ऑलरेडी आप आइटम्स मेंशन कर चुकी हैं. तो इंशाल्लाह हम उन तक ये चीज़ पहुँचाएंगे. और मेरा आपके प्रोग्राम की वजह से एक ये कि ज़रूरी है कि आप हमारी हेल्प करें, आप किसी की भी हेल्प करें, लेकिन करें. देखिए रमज़ान का जज्बा था, लोग ज़कात दे रहे थे, थोड़ा इमोशनल थे, और रमज़ान में इसी ज़्यादा ज़कात देते हैं कि ज़्यादा अजर और सवाब मिलेगा. लेकिन इस वक्त उनकी हालत ये है कि हमने अभी वो यूं हैं, वो मांग रहे हैं, हम उन्हें दे रहे हैं, लेकिन हमें ज़िंदगी में उनको इस तरह नहीं रहने देना, क्योंकि एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी है. और वो लोग बहुत खुददार लोग हैं, वो लोग हर वक्त हाथ नहीं फैलाएंगे. और उसमें देर से देर हो जाए, कोई आपके डिस्ट्रीब्यूशन का मसला हो, सो यू वुड नॉट वांट टू मेक. उनकी मैं हेल्प करनी है कि वो अपने पाँव पे वापस खड़े हो सके. एब्सोल्युटली. थैंक यू सो मच शहजाद एंड नदील, एंड हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ यू कि आप लोगों ने इतनी जबरदस्त चीज इनिशिएट की. एंड द काइंड ऑफ रिस्पांस दैट यू हैव गॉटन इज ऑलरेडी स्पीकिंग वॉल्यूम्स कि जी लोग आगे बढ़कर कुछ करना चाहते हैं. दे नीड अ प्लेटफॉर्म टू कम फॉरवर्ड. दिस इज द स्पिरिट ऑफ ईद दैट वी विल नीड ऑल थ्रू आउट द ईयर. लेकिन इसी के साथ कि आपकी आने वाली ईद बहुत जबरदस्त गुजरे, अपने फैमिलीज के साथ, अपने लव वंस के साथ आप बहुत खुशी से रहें, लेकिन इनको भी ना भूलें जो आज मुश्किल में हैं. वंस अगेन दे लीविंग एट 4. 3 teams are leaving from their office. This is plot number 52 at Old Clifton near Mohata Palace in Karachi. You can get there, join their teams, go out and actually give away the EDs. The EDs are packed. और साथ ही साथ आज के हमारे इस शो के बारे में कमेंट्स एंड फीडबैक भी आपने हमें भेजनी है. एंड हमारी तरफ से भी, हमारी टीम की तरफ से भी, we wish you all the very best. A very happy Eid to you and all the people that you will be meeting today. आपके कमेंट्स और फीडबैक के लिए my page on Facebook goes by my name सिद्रा इकबाल. आपसे मुलाकात होगी ईद के बाद, तो ईद भरपूर जज्बे के साथ एक बावकार तरीके से गुजारिए. अल्लाह हाफिज.